جلال الدین محمد اکبر 1542 میں عمرکوٹ سندھ میں پیدا ہوئے۔ اس وقت ان کے والد ہمایوں اپنی سلطنت کھو چکے تھے اور جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اکبر کا بچپن مشکلات میں گزرا۔ انہوں نے باقاعدہ تعلیم زیادہ حاصل نہیں کی، لیکن ان کی ذہانت، مضبوط یادداشت اور سیکھنے کا شوق غیر معمولی تھا۔ وہ علماء کی باتیں غور سے سنتے اور مختلف موضوعات پر گہری سوچ رکھتے تھے۔ جب اکبر صرف 13 سال کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ مغل سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ کم عمری کی وجہ سے ابتدا میں بیرم خان نے ان کی سرپرستی کی اور ریاستی معاملات سنبھالے۔ اسی دوران ایک طاقتور سپہ سالار ہیمو نے دہلی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ 1556 میں پانی پت کے میدان میں ایک بڑی جنگ لڑی گئی، جس میں اکبر کی فوج کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اس فتح کے بعد مغل سلطنت دوبارہ مضبوط ہو گئی۔ چند سال بعد اکبر نے خود حکومت سنبھال لی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ صرف بہادر ہی نہیں بلکہ دانشمند حکمران بھی ہیں۔ انہوں نے سلطنت کو مضبوط بنانے کے لیے بہترین نظام قائم کیا۔ زمینوں کا باقاعدہ حساب رکھا گیا، ٹیکس کا نظام منظم کیا گیا اور فوج کو طاقتور بنایا گیا۔ ان کے دور میں سلطنت بہت وسیع ہو گئی اور امن قائم ہوا۔ اکبر کی سب سے بڑی خوبی ان کی برداشت اور انصاف پسندی تھی۔ انہوں نے مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ برابر کا سلوک کیا۔ غیر مسلموں پر لگایا گیا جزیہ ٹیکس ختم کر دیا اور ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی سب کو دربار میں عزت دی۔ انہوں نے راجپوت حکمرانوں سے رشتے قائم کیے اور انہیں اہم عہدے دیے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ سلطنت نفرت نہیں بلکہ اتحاد سے چلے۔ فتح پور سیکری میں انہوں نے عبادت خانہ قائم کیا، جہاں مختلف مذاہب کے علماء آ کر بحث و مباحثہ کرتے تھے۔ اکبر خود ان گفتگوؤں میں دلچسپی لیتے تھے۔ وہ سچ کی تلاش میں رہتے اور چاہتے تھے کہ لوگ ایک دوسرے کو سمجھیں۔ ان کے دربار میں کئی قابل اور ذہین لوگ موجود تھے، جنہیں نو رتن کہا جاتا تھا۔ ان میں بیربل اپنی حاضر جوابی اور دانائی کی وجہ سے مشہور تھے۔ اکبر اور بیربل کی کہانیاں آج بھی لوگوں کو سبق دیتی ہیں کہ انصاف اور عقل ہمیشہ طاقت سے بہتر ہوتے ہیں۔ اکبر نے تقریباً 50 سال حکومت کی۔ ان کے دور میں فنون لطیفہ، تعمیرات اور ثقافت کو فروغ ملا۔ قلعے، محلات اور خوبصورت عمارتیں تعمیر ہوئیں۔ لوگ انہیں صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ ایک منصف اور رحم دل انسان کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ 1605 میں جب ان کا انتقال ہوا تو وہ ایک مضبوط اور وسیع سلطنت چھوڑ کر گئے۔ تاریخ انہیں اکبر اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل عظمت طاقت، دولت یا فوج سے نہیں بلکہ انصاف،